السلام علیکم. آج میرے ساتھ پاکستان کے بہت ہی معروف اداکار جن کا شمار سینئر آرٹسٹ میں ہوتا ہے اور عرصہ کئی دہائیوں سے تھیٹر، ٹیلی ویژن اور فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا. ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم ان کو دیکھتے تھے بڑے ایک سمارٹ، خوبصورت اور بہت ہی ایک ویل فریش چہرے کے ساتھ اسکرین پہ جلوہ گر ہوتے تھے، خالد معین بٹ صاحب. اور ان سے ہم بہت ساری باتیں فلم سے ہٹ کے بھی کرنا چاہتا ہوں میں، اور کویشچن آنسر میں نے ان سے ڈسکس نہیں کیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے کروں، کوئی سیٹ اپ کویشچن نہیں ہونے چاہیے، اسی کا ہی مزہ ہے. تو آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بٹ صاحب؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس A1. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ماشاءاللہ پاکستان میں آیا اور بہت سارے دوسرے آرٹسٹوں سے میری بات بھی ہوئی، ملا بھی، اور آپ سے بھی مل کے بہت مجھے خوشی ہوئی. بہت آپ کی محبت ہے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تو میں اصل میں فلم انڈسٹری کے حوالے سے تو آپ بہت ساری جگہوں پہ بات کرتے ہی ہوں گے اور لوگ آپ سے انٹرویو کرتے ہوں گے، آپ کے کیریئر کے بارے میں پوچھتے ہوں گے. میں چھوٹا سا یہ پوچھوں گا کہ ایک ٹائم تھا کہ آپ کا اچھا شاپنگ سینٹر پہ آپ نے ایک آفس بنایا تھا بہت سال پہلے. جی وہ ہمارا ایک جونیئر ساتھی ہے گوشی خان، آج کل وہ کسی چینل پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، وہ اس نے بنایا تھا. آپ اس کے انچارج تھے؟ نہیں جی، یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے آپ کی. وہ اب جس طرح آپ آئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ نے کہا جی انٹرویو کر رہے ہیں، ہم بیٹھ گئے. اسی طرح وہ جونیئر تھا، اس نے کہا جی ہم نے وہاں پہ ایک ٹریننگ اکیڈمی بنائی ہے آرٹسٹوں کی ٹریننگ کے لیے، نئے آرٹسٹوں کی، تو آپ وہاں پہ آیا کریں. انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا. وہاں پہ جمیل بسمل صاحب کا بھی ایک کوئی رول ہوتا تھا، اٹھتے بیٹھتے؟ نہیں، جمیل بسمل صاحب کبھی نہیں گئے وہاں پہ. وہ ایکچولی ایک فراڈ تھا جی. تو جو ہی ہمیں پتہ چلا وہ بند ہو گئی تھی اکیڈمی. کیونکہ میں اس زمانے میں بڑا شوق رکھتا تھا اور میں بھی گیا تھا، اور وہاں پہ میں نے آپ کا نام سنا تھا کہ آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک کوئی بھی ساتھی کلیگ، چھوٹا بڑا، سینئر جونیئر، کوئی بھی کہے کہ جس طرح آج ادھر جہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں خالد عباس ڈار صاحب نے حکم دیا کہ ہم آ گئے، اس طرح وہ بھی میرا ایک ساتھی ہے، وہ جس طرح کا بھی ہے. اس نے مجھے کہا جی آپ وہاں آیا کریں، تو میں وداؤٹ گیٹنگ اینی پینی وہاں گیا تھا. یہ غوچی خان صاحب وہی جو تھیٹر بھی کرتے ہیں، جنہوں گھونگھٹ فلم میں بھی؟ جی وہی، اسی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اسی نے ایک کسی بزنس مین کے ساتھ مل کے وہ ایک کھولا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فراڈ تھا ایک، اس لیے کچھ مہینے کے بعد وہ بند ہو گیا تھا. اچھا میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، لوگ عمران خان کو بول رہے ہیں. جی جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے والے جو سیاستدان تھے انہوں نے باریاں لیں باری باری، اور اتنے سال میں وہ درست نہیں کر سکے، اور یہ 5 سالوں میں کیا کرے گا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکے گا، کوئی اور بھی آئے گا تو وہ بھی نہیں کرے گا. جو کر سکتے ہیں، کچھ بہتری لا سکتے ہیں، ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا، ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا. اور جو یہ جتنے بھی ہیں، رائٹ فرام نون لیگ سے لے کے PTI تک، یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں ساری. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پرسنلی جو سیاستدان ہیں، جی جی، جیسے زرداری صاحب ہیں، نواز شریف ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شہباز شریف، نواز شریف یا حمزہ بلاول، یہ سب ایماندار ہیں؟ نہیں، سب نہیں، لیکن ان میں ایماندار بھی ہیں. ایماندار کا تو ظاہر اگر ایماندار ہے تو ان کا نام سامنے آنا چاہیے نا. ایمانداری تو کون ہے ایماندار؟ سر ان میں بلاول ایماندار ہے، آصف زرداری ایماندار ہے.
باقی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب ایماندار ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں؟ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. یہ رب تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو ہم نے آبزرو کیا پچھلے 40 سالوں میں، اس سے تو یہی پروف ہوتی ہے بات. کیونکہ آپ نے پولیٹیشینس کے جن کے نام لیے، انہوں نے ان پہ کیسز بنائے تھے اور انہوں نے معافیاں مانگی. اور جو کیا کہتے ہیں آج کل جو کیسز ہیں چل رہے آصف زرداری صاحب، وہ بھی وہی ہیں جو نون لیگ نے ان پہ بنائے تھے اور جس کی وہ معافیاں مانگ چکے. وہ جو تھا کیا آج کل نواز شریف صاحب کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں رشتہ دار ہے، کوئی شادیاں ودیاں کی، نہیں اسحاق ڈار کے علاوہ جو وہ اس وقت جو تھا احتساب بیورو اس کا چیئرمین ہوتا تھا، رانا ثناء اللہ، نہیں وہ اس سے پرانا تھا. اس نے کورٹ میں آصف زرداری کے پاؤں میں گر کے معافی مانگی تھی جی کہ مجھے میاں نواز شریف کا نام لے کے کہ انہوں نے بہت مجبور کیا تھا شاید وہ کیسز بنانے کے لیے. شاید وہ ڈر کی وجہ سے سیف کر کے کچھ نام تھا اس کا، شاید وہ ڈر کی وجہ سے بنایا انہوں نے. ڈر ہو، مطلب اپنی جان کا ڈر ہو، جس وجہ سے ہی بنائے وہ پروو نہیں کر سکے آج تک کچھ بھی نہیں. لیکن جتنی الزامات اور عدالتوں کے حوالے سے لگے ہیں، یہی الزامات اگر عمران خان پہ لگے ہوتے، کیا عمران خان اب تک زندہ رہتا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ سارے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. آپ اگر اوپنلی وہاں پہ چلا سکتے ہیں. میں بینگ پاکستانی اتنا اوپن نہیں بات کرنا چاہتا کیونکہ یہ بس یہ مجھے آپ سے. اچھا، عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمانداری یا آپ خالی کے ذمہ ذہن، داری؟ آپ کے خیال میں ایمانداری کیا چیز ہے یہ بتائیں پہلے. ایمانداری وہ چیز ہے اپنے ملک کے ساتھ ایمانداری. نہیں وہ نہیں ہے. کس حوالے سے؟ ایماندار نہیں، ہر حوالے سے. مطلب اس نے پیسے کھائے؟ یار میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں ابھی ایک نہیں، آپ کھل کے بات کریں. میں نہیں کرنا چاہتا نا. میں نے کہا کہ بینگ پاکستانی میں اپنے پولیٹیشنز کے خلاف تو بول سکتا ہوں جی، اور اس کے علاوہ میں کچھ لوگوں کے خلاف نہیں بول سکتا کیونکہ اس سے میرے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے میں نہیں بول رہا. آپ اس کو آف کریں گے جب تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا ساری. اچھا، میں دیکھیں بہت سال ہوئے پاکستان بنے ہوئے، کہتے تھے جی پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی چلو انہوں نے کھادا تو لایا بھی ہے. یہ بکواس ہے، یہ تو اقبال جرم ہے. نہیں لوگ کہتے ہیں نا سر، پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں، نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں. میری بات سنیں. نہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں ہے کہتا. سر کہتے ہیں. نہیں سر، وہ یہ نون لیگ کے بارے میں مشہور ہے. یہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں لوگ. کہتے ہیں نواز شریف کے بارے میں بٹ صاحب یہ میں نے کہتے کہا ہیں کہ نواز شریف کا میں سسرالی رشتہ دار ہوں جی. یہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کے بارے میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا. اگر کہا ہے تو یہ وہ بھی الزام لگا رہا ہے جس طرح اس کے لیڈرز نے لگایا. اچھا دیکھیں، بھٹو سے بے نظیر تک کا جو سفر ہے، لوگ بہت دل سے محبت کرتے تھے. جی اب بھی ٹھیک کرتے ہے. ہیں. نہیں، اب سیاست کا کوئی رخ چینج ہو گیا ہے. آپ مجھ سے بار بار وہی سوال کر رہے ہیں جس کا جواب میں آپ کو نہیں دینا چاہ رہا. نہیں، سیاست کا رخ چینج ہو گیا ہے. بھائی میرے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو جینون پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں، میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ ساری کیا ان کو کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے سلیکٹڈ لوگ ہیں. اچھا چلو مان لیا. بات سنیں نا. جی میں کچھ تھوڑا سا کہنے لگا ہوں تو مجھے جی کہنے آپ دیں. بولیں. میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی، جی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، اور اس کے علاوہ کوئی بلوچستان کی شاید کوئی پارٹی ہو. باقی تو ساری جہاں سے آئی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. باقی کون سی ہے؟ باقی نون لیگ، ایم کیو ایم، کاف لیگ، پی ٹی آئی.
پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ایک واحد جماعت ہے جو سب کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے. نہیں، یہ سب ایک ہی جگہ سے آئے. سر یہ پی ڈی ایم جو بنائی تھی یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی بنائی تھی نا؟ پی ڈی ایم بنا کے پی ٹی آئی کے خلاف بنائی تھی یہ پی ڈی ہاں ایم. جی، مقصد ان کا سب کا ایک ہی تھا، اس کو ہٹانا. نہیں، بات تو سن لینا یار. جی آپ پہلے پچھلے 40-50 سال کے، بلکہ پاکستان 47 سے لے کے اب تک کی ہسٹری ریکال کریں اپنی. ہاں جی. قائد اعظم علیہ رحمت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یہاں پہ، وہ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب سے لے کے بعد تک اب تک جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جی بالکل، سب ہونا چاہیے. جی بالکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہے. آپ کے سوال کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ سر وہ اگر دیکھیں علم ہے، لیکن ایک جالے ہونے کے ناطے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سر پچھلے دنوں میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دیتا ہوں. پچھلے دنوں سی اے اے کے کسی سابقہ ہیڈ نے، امریکن سی اے اے کے کسی ایکس ہیڈ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، جیسے کہ وہ دیتے ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ ہر 20 سال بعد وہ سی اے اے والے اپنی رپورٹس پبلک کرتے ہیں. تو وہ سی اے اے کا جو ہیڈ تھا نا، پاکستان جب بنا تھا، یہ بھی آپ کے علم میں ہے، اسرائیل اور پاکستان 2 ایسی ریاستیں ہیں دنیا میں جو مذہب کے نام پہ وجود میں آئی. تو پاکستان کے خلاف اس وقت سے لے کے اب تک کانسپریسیز ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ہم ویسے تو نہیں، مطلب کہ اسلحے کے زور سے جنگ لڑ کے تو شاید نہ جیت پاتے، تو ہم نے مسلمانوں کو، خاص طور پہ پاکستان کو تقسیم کیا، ان کو لڑایا آپس میں، شیعہ سنی فساد کروا دیے. جی سر، آپ کچھ بتا رہے تھے کہ آپ کو پولیٹیکل اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. ہاں جی، میں 78 سے ہوں شوبز میں، اور 78 سے ہی تقریباً سیاست میں بھی میں نے کافی کام کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا میں کلچرل ونگ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں پاکستان کا، اور اب لاہور پیپلز پارٹی کلچرل ونگ کا میں پریزیڈنٹ ہوں. تو کافی کام کیا ہے میں نے. آپ کا کیا خیال ہے آنے والے دنوں میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک کوئی پوزیشن بننے کا کوئی امکان ہے؟ جی کیوں نہیں، انشاءاللہ ہوگا. یہ ابھی ریسنٹلی ایک بائی الیکشن ہوا ہے، این اے 133 تھا شاید، اسلم گیل تھے وہاں سے پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو لاہور یہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی تو مک گئی، ختم ہو گئی. ہاں کہتے یہی ہے نا کہ پنجاب میں جواب ملا ہے جی. یہ 133 میں مطلب کہ انہوں نے پورا زور لگایا، پھر بھی پیپلز پارٹی کوئی گورنمنٹ کے مطابق کوئی میرا خیال ہے 30,000 مور دین 30,000 ووٹس لیے پیپلز پارٹی نے لاہور میں. نہیں وہ جیتا ہی یا نہیں؟ جیتنے کون دیتا ان کو؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر. جیتنے کون دیتا جناب؟ نہیں 133 این اے 133 میں وہ لاہور جہاں سے پیپلز پارٹی کو 400 500 4000 2000 ووٹس ڈلوائے جاتے تھے، سر تو دیکھیں وہاں پہ اگر پیپلز پارٹی نے اس وقت 30,000 یا مور دین 30,000 ووٹس لیے ہیں. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ 30,000 لوگ آپ کے ہیں؟ نہیں، اس سے یہ بات پروو ہوتی ہے کہ جو سلیکٹرز چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. سر یہ تو آپ گول مول سیاسی باتیں کر رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں بھائی، جو اس میں گول مول کون سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں جو سلیکٹرز، یہ بات پروو ہوئی ہے کہ جو سلیکٹرز چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے. یو نو بیٹر دین آئی کہ ہو آر دا سلیکٹرز، آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. اچھا اب دیکھیں باہر کے ممالک میں جب الیکشنز ہوتے ہیں اپنے اپنے ٹائم پر، وہاں پہ ٹائم ہوتا ہے صبح 9 سے لے کر رات کو 10 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے جی جی الیکشنز کا. جی. لوگ اپنے اپنی مصروفیات کو کے بعد یا جب بھی جس کو، کیونکہ وہاں پہ کچھ شفٹوں کا حساب ہوتا ہے نا، کوئی صبح کر رہا ہے ڈیوٹی، کو رات کر رہا ہے، کوئی دن.
تو اس کے مطابق وہ جب ٹائم ملتا ہے تو وہ رات کو 10 بجے تک ووٹنگ کر کے آ جاتے ہیں. کوئی اس میں لڑائی نہیں کوئی. لیکن جب بھی ووٹنگ یہاں ہوتی ہے جی یہ ڈبے اٹھا ادھر بھاگ ادھر بھاگ. وہ آپ جن سوسائٹیز کا جن ملکوں کا ریفرنس دے رہے ہیں یہ یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ان کا جو ایکس سی اے یہ ہیڈ ہے وہ کہہ رہا ہے بیٹھ کے کسی چینل پہ کہہ رہا تھا میں نے سنا کہ ہم شاید ویسے پریکٹیکلی جو جنگ کرتے ہیں وہ کریں تو جیت نہ پائیں تو ہم ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں مختلف ممالک میں اسپیشلی مسلم ممالک میں اینڈ اسپیشلی پاکستان میں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. جی سب پاکستانی ہیں نا جی. فوج بھی پاکستانی ہے اور پیپلز پارٹی بھی پاکستان کی ہے جی. پی ٹی آئی بھی پاکستان کی ہے نون لیگ بھی پاکستان کی ہے. میں نے ایک بات کی نا جی کہ فوج بھی پاکستانی ہے. آپ ان جو نام لے رہے ہیں ان کو فوج کے ساتھ پلس کریں نا جی. اور پیپلز پارٹی بھی پاکستانی ہے اور جماعت اسلامی بھی پاکستانی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی بھی پاکستانی. اچھا ابھی یہاں پہ ہمارے ایک رواج ہے کہ آپ کا میرا کسی وجہ سے اختلاف ہے آپ با اختیار ہیں آپ سب سے پہلے مجھے کہیں گے یہ تو غدار ہے. سر غداری کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں کچھ ملک کی پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ عوام کے خلاف جا کے کسی سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ ملک کو نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ میری بات کو ہی سیکنڈ کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں جی کہ اس کو کہہ دیتے ہیں غدار ہیں کیونکہ وہ با اختیار ہوتے ہیں اس لیے وہ پروپیگنڈا اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس کو غدار سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں جو کہ اتنا ہی محب وطن ہوتا ہے جتنا کہ وہ غدار کہنے والا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک بزنس مین ہے جیسے آپ کا اپنا ہی بزنس ہے کوئی اس میں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس میں وہ کوئی اوپر نیچے تھوڑی بہت بےایمانی کر لیتا ہے آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے جی پروف بھی ہو جاتا ہے کہ سامنے یار اس نے کیا ہے. اب کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے خلاف کوئی اگر میرے پاس اختیار ہوگا تو کوئی ایکشن لیں گے اس کے خلاف. مطلب ظاہر آپ کا اپنا بزنس ہے نا اس کو آپ کک آؤٹ کریں گے نا سب سے پہلے وہ بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیکن خلاف جب ملک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو عوام کیوں نہیں ایکشن لیتی. بھائی عوام ایک حدیث پاک ہے ایک حدیث پاک ہے اعمالکم اموالکم. اس کا مطلب ہے تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح کا میں ہوں اس طرح کا ہی میرا حکمران ہوگا. اگر میں غلط ہوں میں کرپٹ ہوں میرا حکمران بھی کرپٹ ہوگا. اگر میں شریف آدمی ہوں تو میرا حکمران بھی شریف آدمی ہوگا. تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے 40 سالوں سے 50 سالوں سے اوورآل سوسائٹی کرپٹ ہوئی ہے دیٹس وائی ہمارے حکمران بھی ویسے آ رہے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو کرپٹ ہوتا ہے نا تھوڑا بہت بےایمان ہلکا پھلکا اندر سے بےایمان ہوتا ہے نا بندہ جو کرپٹ کون نہیں ہے بٹ صاحب نہیں آپ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان میں فلاں بندہ کرپٹ نہیں. میں دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے کون نہیں ہے. میں پھر آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے. اگر آپ ہیں تو آپ نہیں ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے. میں ہوں میں نہیں ہوں یہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ ایک جنرل کویسچن ہے کہ جو بندہ ہلکا پھلکا بےایمان ہے اور اس کو پتہ ہے اس کا ضمیر کو پتہ ہے میں ہوں تو وہ بےایمان کو سپورٹ کرتا ہے. یہ عام پبلک کہتی ہے نا کہ بھی بےایمان کو سپورٹ کرے گا ایماندار کو سپورٹ کرے گا. اب جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ بےایمان لوگ ہیں. میں مانتا ہوں اس چیز کو بہت زیادہ ہیں. مل گئے میں پچھلی پارٹی کے مل گئے میں کوئی ادھر سے ٹوٹا ادھر آ گیا ادھر سے ٹوٹا ادھر آ گیا ایسے ہی ہے نا بھائی میرے. پی ٹی وی ہم اپنی طرف آتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے شاید آپ کو سمجھ آ جائے. آپ جو کہلوانا چاہ رہے ہیں وہ آپ خود تو کہتے جا رہے ہیں میں نہیں کہوں گا. آپ میری بات سنیں 1999 تک جی پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن جو تھی جی وہ گورنمنٹ کو لون دیتی تھی. اچھا ہاں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ اس کو دیکھ کے رونا آتا ہے پی ٹی وی کو. کیا ہوا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا ہوا؟ 35 سال کا اتنا زیادہ دیکھیں ایک چیز آپ کو ساری زندگی دے دی ہے آپ نے 20 25 30 سالوں میں 35 سال میں کچھ نہیں کیا. اب اگر کسی کو موقع ملتا ہے
3-4 سال کا 5 سال کا اس میں وہ کیا کر لے گا یہ جب آپ کہ اس کے کرنے بھی نہیں. آپ نے بالکل درست بات کی. آپ نے بالکل درست بات کی. جی میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. ہاں جی. ایک ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہیں, ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. جی ان کو ہمارے ایک چینل نے, پاکستان کے چینل نے جو انڈیا میں بھی ہے, ریکویسٹ کی کہ جی بھائی جان آیا تو بند کراؤ. یہ میاں نواز شریف نے بند کروایا تھا. پی ٹی وی جو ہے وہ لے کے آئے یوسف بیگ مرزا کو زی ٹی وی سے اٹھا کے, اس نے پالیسی بنائی, سب کو گولڈن شیک ہینڈ دے کے. جو اس کام کے کریٹر تھے, جو جن کا ڈرامہ ابھی تک کوڈ ہوتا ہے, جن کے ڈرامہ بنائے ہوئے انڈیا میں دکھا کے اپنے فنکاروں کو وہ کہتے ہیں واچ اینڈ لرن, یس. ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیا, وہ لالچ میں بھاگ گئے اور مختلف چینلز پہ کلریکل جابز کر رہے ہیں. یہ کانسپریسی ہوئی بہت بڑی. کی کس نے؟ میں کہہ رہا ہوں نواز شریف نے کی. نواز شریف کے بعد میرا خیال ہے اس کے بعد یہ شاید یہ مشرف کے بعد پہلے ہوا یا بعد میں ہوا نواز شریف دور. اس کے بعد مشرف کی گورنمنٹ بھی آئی, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آئی, اس کے بعد پھر کس کی گورنمنٹ آئی؟ نواز شریف کی گورنمنٹ آئی دوبارہ. اس کے بعد پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی. ان کی 3 دفعہ. پوری بات سن لینا یار, پوری بات سن. میں اس ایکسیڈنٹ کے بعد کی بات کر رہا ہوں. آپ کی جو اس سے پہلے کی جو بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے, تمام ادارے ہی پیپلز پارٹی نے بنائے ہوئے. آپ اس بات سے ہم سلپ ہو جائیں گے. تو وہ ساروں کو گولڈن شیک ہینڈ دے کے بھیج دیا اور پالیسی یہ اناؤنس کی کہ جی پی ٹی وی اپنی پروڈکشن بند کرے اور ہم پرائیویٹ پروڈکشنز خریدیں گے. جی ابھی میں نے آپ کو سی آئی اے کا ریفرنس دیا. ہمارے جتنے اسپانسرز ہیں مختلف چیزوں کے, انکلوڈنگ کرکٹ میچز, انکلوڈنگ پی ٹی وی, انکلوڈنگ پرائیویٹ چینلز, جتنے بھی اسپانسر ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں وہ ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں. وہ ہمارا کلچر, ہماری ثقافت کیا ہونی چاہیے یہ وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ان کے حکم کے مطابق کہ یہ کرو تو ہم آپ کو اسپانسر دیں گے, پیسے دیں گے. باہر والے ساری کمپنیز باہر ہیں. ڈالڈا کمپنی کہاں کی ہے؟ باہر گئی ہیں نا. یہ جتنے آپ چینلز پہ اسپانسرز دیکھتے ہیں وہ پیچھے سے باہر سے ہی آئے ہوئے سارے. لیکن سر پہلے وہ جو چل رہا ہے یہاں پہ, کیا وہ ہمارا کلچر ہے؟ آپ انگلینڈ میں ہو تو لاہور میں بھی خواتین جو ہیں, لڑکیاں جو ہیں بغیر شادی کے رہ رہی ہیں مردوں کے ساتھ, بچے جنم دے رہے ہیں. یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں کیوں ہو رہا ہے سر؟ وہاں کھلا ہوتا ہے, یہاں چھپ کے ہو رہا ہے. نہیں, کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تو نہ کھلا ہونا چاہیے نہ چھپ کے ہونا چاہیے. ہاں جی. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا کلچر ہم کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے. ہماری دھرتی, کلچر کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے, دھرتی سے ہوتا ہے. جو ہماری دھرتی ہے انکلوڈنگ انڈیا کی جو عورت ہے وہ اسی طرح سر پہ چادر لیتی ہے جیسے ہماری عورت لیتی ہے. سکھ عورتیں اسی طرح پردہ کرتی ہیں جیسے مسلمان عورتیں کرتی ہیں. وہاں پہ تو چلو ان کی پالیسی, گورنمنٹ کی پالیسی کا حصہ تھا نا یہ, کہ فلمیں ایسی بنانی ہیں, یا کسی وزیر اعظم نے نے کہا تھا کہ عام آدمی کو شراب پلاؤ اور فلم دکھاؤ تو حکومت آسانی سے کر سکو. تو یار ہماری تو مسلم سوسائٹی ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. یہاں پہ وہ جو ہو رہا ہے وہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ یہ جو بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا, شیئر کیا ہے کہ ہمارے چینلز پہ یہ دکھایا جا رہا ہے. ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے. نہ میں تھیٹر کرتا ہوں, نہ میں فلم کرتا ہوں, ریڈیو کر رہا ہوں. ریڈیو بچا ہوا کچھ, ریڈیو پہ کچھ دکھا نہیں سکتے نا. نہیں, بولنا ہے وہ آپ نے بولنا ہے. بول تو سکتے نہیں, بولنا ہے وہ آپ نے بولنا ہے نا سر. ریڈیو, آپ باہر رہتے ہیں, ریڈیو اس وقت بھی دنیا میں سب سے امپورٹنٹ سورس ہے انفارمیشن کا. جی جی بالکل, میں خود ریڈیو کرتا رہا ہوں. ہاں جی, انفارمیشن کا سب سے بہترین سورس ہے. جی, کون سا ریڈیو ہے جس پہ آپ کر رہے ہیں؟ ریڈیو پاکستان پہ بھی کرتا ہوں اور FM 95 پہ بھی کرتا ہوں. چلیں ماشاء اللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ اب کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو الیکشنز ہوں گے, میرا خیال ہے جی 23 میں حضور اچھا سوچنا چاہیے, اچھی امید رکھنی چاہیے. ہے جی, میرا خیال ہے, میں نے اتنا کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ
ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ جو ہوا ہوا ہے یہ غلط ہوا ہوا ہے. وہ میں اوپنلی نہیں ڈسکس کر سکتا. تو انشاءاللہ مستقبل اچھا ہوگا. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے, میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی ہے یار, کہ جس طرح کہ تم ہو اسی طرح کے تمہارے حکمران ہوں گے. تو اس کے بعد تو کوئی ڈسکشن کی گنجائش ہی نہیں رہتی. یار میں اگر غلط ہوں تو میرا حکمران بھی غلط ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. لیکن جب حکمران پیپلز پارٹی تھی تب بھی تو آپ تھے نا. جی میں تھا. پیپلز پارٹی نے کیا کرپشن کی ہوئی ہے آپ بتائیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. سر پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے, آپ بتائیں نا. سارا ایک پوری ایک لسٹ ہے کہ انہوں نے یہ ان میں سے کوئی ایک, وہ بھی نواز شریف نے بنائی تھی لسٹ فوج کے کہنے پہ, ان میں سے کوئی پروو ہوئی ہے بات؟ سر بہت سارے کیس بھی چل رہے ہیں. ایک بھی نہیں, ایک چل رہا ہے, صرف ایک چل رہا ہے. دوسرا یہ انہوں نے بنایا ہے, وہ نواز شریف اور روپے پہ بنا ہوا ہے. یہ سارا پولیٹیکل سٹنٹ ہوتا ہے بھائی. یہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کو اوپر سے تھپڑ مارتے ہیں. اور یہ اس کی ہوں گے کرپشن, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے کرپشن, نہیں ہے. پاکستان میں کرپشن ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو ہمارے حکمران بھی عام آدمی کرپٹ ہے. یہ نہیں کہ صرف سیاستدان آپ بار بار پوچھتے جا رہے ہیں. عام آدمی کرپٹ ہے. اگر آپ یہ بات, اسی لیے حکمران کرپٹ ہے کیونکہ عام آدمی کرپٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے پیغمبر. اچھا چھوٹی سی بات ہے, چلے یہ تو پولیٹیشین کی بات ہو گئی. ٹریفک کا نظام بھی بہت زیادہ غلط ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی کنٹرول نہیں ہو سکا, جس میں جانوں کا بہت زیادہ خطرہ ہے. اس میں پوری دنیا میں ہے یہ ساری, یہ کرپشن صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں. ہم جرمنی میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے شوز کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے. فرینکفرٹ میں ایک یہ چوک نہیں ہوتا سڑک کا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. چوک میں ایک ریسٹورنٹ تھا پاکستانی بندے کا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو اندر ایک پولیس والا آیا. پولیس والا آیا, وہ ہمارا جو ہوسٹ تھا وہ اٹھ کے سائڈ پہ اس کو لے گیا. گفتگو ہوتی رہی, کوئی 10-15 منٹ گفتگو ہوئی. واپس آیا, ہم نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا تھا بھائی آپ کو, کیونکہ جرمن تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا بول رہا ہے, اونچی اونچی بات کر رہے ہیں. ان کا ایکسپریشن, ان کی باڈی لینگویج سے یہ پتہ چل رہا تھا یہ کو بحث کر رہے ہیں آپس میں. تو اس نے ہمیں بتایا جی یہ میرا جو باہر بورڈ لگا ہوا ہے ہوٹل کا, ریسٹورنٹ کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے وارن کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اس کو اتارو, اس کے جو کلرز ہیں یہ ملتے جلتے ہیں ٹریفک سگنل سے, تو ٹریفک گڑبڑ ہوتی ہے اس سے. تو ہم نے کہا وہ چلا گیا. ہاں جی اس کی میری ڈیل ہو گئی. کیا ڈیل ہوئی؟ اس نے کہا جی میری وائف جو ہے وہ جاب لیس ہے تو تم اس کو جاب دو ادھر. تو چلا گیا. لیکن انگلینڈ میں ایسا نہیں ہے یار. میرا بھائی ہے ادھر لنڈن میں, تو اس نے وہ ٹیکسی بیس کھولا ہوا تھا, تو ایک گوری اس کے ساتھ جاب کرتی تھی اس کے پاس. تو میں گیا تو اس نے کہا یہ سٹار ہے, پاکستان سے آیا ہے, میرا بھائی ہے. تو وہ پاکستان کے خلاف شروع ہو گئی. لاہور کا اس نے ذکر کیا کہ میں ادھر ایک شرائن ہے, داتا صاحب کا ذکر کر رہی تھی وہ, وہاں سے مجھے لوگ اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے مجھے ریپ کیا. گولی کہتے ہیں. ہاں جی. میں نے اس کو کہا کہ نہیں ریپ نہیں کیا, تم خود گئی ہوگی ساتھ انجوائے کرنے کے لیے. میں نے کہا نہیں انہوں نے مجھے ریپ کیا. میری قدرتی سامنے اخبار پہ نظر پڑی تو ایک بڑی خوفناک سی تصویر تھی مرد کی, اور اس کے اوپر نیوز ہیڈنگ یہ تھی کہ یہ سیریل کلر عورتوں کو جو مارتا تھا ریپ کر کے یہ پکڑا گیا ہے. کچھ 8-10 عورتوں کو اس نے ریپ کر کے مارا ہوا تھا. میں نے اس گوری کو پوچھا واٹ اباؤٹ دس, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ادھر ہر ملک میں ہم وہاں تو اوپنلی ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. ہاں جی چلے, بہت شکریہ آپ کا. یہ خالد معین بٹ صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی, تھوڑا سا چھیڑ چھاڑی بھی میں نے کر لی تھی, میرے بڑے عزیز دل کے قریب ہے. ایک بات میں اور آپ سے شیئر کروں, یہاں پہ آج کل یہ ہے جی کہ وہ کیا بے نامی اکاؤنٹ, کسی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے ہوئے, تو یہ قانوناً جائز ہے پاکستان میں. یہ مجھے کیسے پتہ چلا, وہ آصف زرداری صاحب کو, وہ ہے حامد میر, اس نے یہ سوال کیا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے کروڑ ڈالر آپ سے لینا ہے. تو اس نے کہا جی میں $1 بھی نہیں دوں گا کیونکہ میں کوئی انلیگل کام نہیں کر رہا. یہ قانون چینج کر دیں, قانون کے مطابق ہم نے یہ اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں, یہ قانون بدل دیں, ہم نہیں کریں گے. نہیں بے نامی اکاؤنٹ میں تو پیسے کہاں سے آئے؟ پیسے بھائی میں اس کی مثال دیتا ہوں مثال.
میرا سورس آف انکم میرے پاس نہیں ہے, کوئی پیسے میرے اتنے نہیں اکٹھے ہو سکتے. جی میں نے باہر جانا ہوتا ہے, وہ مانگتے ہیں ایمبیسی والے انکم ٹیکس دیں, انکم ٹیکس کی ڈیٹیل دیں جی, بینک اکاؤنٹ بتائیں, بینک کی وہ اسٹیٹمنٹ دیں جی. تو میرے بینک میں تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے, آپ جائیں میرے بینک میں دیکھیں کتنے پیسے. میں انکم ٹیکس اتنے سالوں سے دے ہی نہیں رہا, اپنی جیب سے جو دیتے, جو کام کرتے ہیں وہ تو ٹیکس کاٹ کے ہمیں پیسے دیتے ہیں نا. میں انکم ٹیکس نہیں دے رہا. اب مجھے ضرورت ہے, پھر سے میں کوشش کر رہا ہوں کتنے سال فارغ بیٹھنے کے بعد کہ چلو یار پاکستان میں نہیں تو باہر ہی چلتے ہیں, وہاں پہ کوئی کام کر کے آ جایا کریں گے واپس. تو اس کے لیے مجھے ویزے کی ضرورت ہے. ویزے والے مانگتے ہیں انکم ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ اور بینک اسٹیٹمنٹ. اس کے لیے اب میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, فرض کیا کہ یار میرے بینک میں پیسے جمع کروایا کرو, کوئی اتنے لاکھ کی منتھلی ٹرانزیکشن ہوگی تو وہ آگے سے کہے گا تم ٹیکس بھی دینا اتنا. ظاہر ہے جو اتنے پیسے آئیں گے بینک میں آئے جائیں گے, وہ کچھ سیونگ جو شو کی ہوگی اس پہ ٹیکس تو دینا پڑے گا نا جی. تو اب میں خود یہ طریقہ اختیار کرنے لگا ہوں. یہ نہیں کہ میں کسی کے بینک میں یہ پیسے ڈالوں گا, میرے پاس تو ہے ہی نہیں. میں کسی کو ریکویسٹ کرنے کی ہے میں نے کہ یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈالو پیسے. تو یہ کوئی بری بات, لیگلی یہ انلیگل تو بات نہیں ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ہاں یہ بات ہے, ہمیں اپنے ملک کے لیے بہتر سوچنا چاہیے. ہاں جی ملک کے لیے. اور مجھے ہوپ فلی میں بڑا پازیٹیو ہوں اس سلسلے میں. میں نے ابھی گفتگو کے دوران آپ کو کہا کہ مجھے فیل ہو رہا ہے, میں نے اس کے لیے ایفرٹس بھی کی بڑی, مجھے اب فیل ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ فیوچر کچھ بہتر ہوگا. چلیں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہمارے پاکستان کے لیے, جو بھی آگے اللہ کو منظور ہے بہتر اس کے لیے ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ چوز کرے. کیونکہ جیسے کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ جب بھٹو دور, ضیاء الحق کے دور میں ہم نے نعرہ لگایا کہ یہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے, سزائیں ہو گئی, کوڑے لگے سب کو. اب کیا ہے, اب فوج کہہ رہی ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے, پورا پاکستان کہہ رہا ہے. اس کو ہمارا تو جو پچھلا آصف زرداری تھا اس نے فوج کو جو اڈے دیے ہوئے تھے فوجی اڈے امریکنز کو وہ ختم کیے. انہوں نے آگے بھی, عمران خان نے بھی اسی کو نہیں, لیکن اس نے بھی سیکنڈ کیا ہے. عمران خان نے بھی کہا کہ گیٹ آؤٹ, کک آؤٹ کیا ان کو بھی یہاں سے. ہاں لیکن زرداری نے ان کو جگہ دی تھی جو نہیں, زرداری نے نہیں دی تھی. نہیں وہ جو اٹیک کیا تھا ایبٹ آباد میں, جنرل مشرف نے دی تھی جگہ, جنرل مشرف نے یہ جگہ دی تھی. اس وقت جنرل مشرف کی تو سر جنرل مشرف کی حکومت میں یہ 9/11 وغیرہ سارا کچھ ہوا تھا. جنرل مشرف کو تھریٹ کیا گیا تھا. اب بنیاد کو مت چھوڑے نا, آپ تو وائنڈ اپ بتا رہے ہیں, جہاں سے شروع ہوا کام وہ کریں نا. یہ جنرل مشرف نے ان کو اڈے دیے تھے. ایبٹ آباد میں جو کچھ ہوا تھا وہ اسامہ والا کیس, وہ امریکنز لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہی ہم نے ڈرامہ کیا ہے. نہیں, انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل مشرف نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اس وقت, یعنی اپنی پوزیشن کی. بھائی میری بات سنو, یہ ایٹم بم کہاں سے آیا تھا؟ بھٹو سے. اس کو غدار کہا کہ نہیں؟ ابھی تک گالیاں دیتے ہو بھٹو کو؟ نہیں میرا نہیں, میری بات کا جواب نہیں. یس اور نو دیتے ہیں اس کو گالی. بھٹو کے خلاف اس قدر غلیظ پروپیگنڈا ہے کہ ابھی یہ لیکن یہ بھی کہتے ہیں موجودہ اسمبلی جو ہے بھائی میرے, جو یہ موجودہ اسمبلی ہے, جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں بھی ابھی تک بھٹو اور بے نظیر کے خلاف بکواس ہوتی ہے. اچھا بے نظیر, بات سنیں میری, پوری بات مجھے مکمل ہونے دیں. بے نظیر نے پاکستان کو کیا دیا؟ کیا دیا؟ زرداری نہیں, زرداری پاکستان کو جس نے دیا ہے وہ آپ نہیں جانتے. میں اناؤنس نہیں کرنا چاہتا. آپ کو ککھ نہیں پتا اس بارے میں. نہیں آئی ایم سوری ٹو سے, آپ کو ککھ نہیں پتا اس بارے میں, اور میجارٹی کو نہیں پتا. زرداری صاحب جہاں سے آئے اس کا جواب آپ مجید نظامی سے مانگیں کہ آپ نے آصف علی زرداری کو مرد حر کیوں کہا. آپ حر کو جانتے ہیں؟ حر علیہ السلام کون تھے جانتے ہیں؟ آپ کو یہی نہیں پتا؟ نہیں آپ بتائیں نا سر. آپ بتائیں نا یار, آپ مسلمان ہو, آپ کو یہ نہیں پتا حر کون تھے؟ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب انفارمیشن دے رہے ہیں تو آپ مجھے اس کا ذکر کریں. حر یزید کے لشکر میں تھا جی, اور حسین کے لشکر میں آ گیا اور شہید ہوا. یہ حر تھا.
اب اس کی ڈیٹیل میں نے اس کو ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتایا جی تو آپ یہ مت کہیں آپ کو کچھ نہیں پتا اور نہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. زرداری بے نظیر بھٹو نے نہیں دیا, کسی اور نے دیا تھا, اور اس کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ جس نے دیا تھا اس کی بات اس نے ریفیوز کر دیا ماننے کے لیے, جو اس کے ساتھ کنڈیشن طے ہوئی تھی, جو اس کے پاس شرائط طے ہوئی تھی, اس نے وہ ماننے سے انکار کر دیا, اس کو 11 سال تک اندر کروایا. بے نظیر میرے بڑے دل کے قریب تھی, میری پسندیدہ پرسنالٹی میں سے بے نظیر تھی. جب بے نظیر کی وفات ہوئی تھی میں اس وقت گاڑی چلا رہا تھا, مجھے فون آیا نا, تو میں ایک دم گاڑی ڈولتی ہوئی میں نے سائڈ پہ لگائی اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. بڑا میں پسند کرتا تھا اس کی پرسنالٹی کو. یہ نہیں ہے کہ میں بے نظیر کو پسند کرنے کا. بے نظیر نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی لا کے دی اس سے, کوریا سے. پاکستان کا جو ایٹمی ٹیکنالوجی کا ہیرو ہے اس کے ساتھ کیا ہم نے, رول کے گیا ہے. کیا کیا اس کے ساتھ, کیا اور کس نے کیا سر؟ اس حکومت آپ کو پتہ ہے سارا کچھ. نہیں سر, اس حکومت نے نہیں کیا, یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس حکومت نے نہیں کیا؟ یہ یہ حکومت کیسے بنی؟ یہ انہوں نے بنائی جنہوں نے ان کے ساتھ گند کیا, ڈاکٹر قدیر کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر قدیر کے ساتھ میں مانتا ہوں وہ کہ تو بہت بڑا پاکستانی تھا, بہت اس پاکستانی. نے خود آ میں کے مانتا ہوں یہ بات, خود آ کے چینل پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ یہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے. اگر وہ نہ کہتا تو وہ پاکستان کے خلاف بڑی پابندیاں لگنی تھی. نواز شریف کے دور میں بھی اس نے ایک بڑی آفر بھی کی تھی کہ میں سولر پاور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ بنانا چاہتے تھے, لیکن اس کو اجازت نہیں دی گئی. پتہ نہیں اب اس کی کیا وجہ ہے. یہ سارا بہرحال اللہ تعالیٰ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک کہیں ترقی نہ کر جائے. دیکھیں جب کئی لوگ ایسے آپ دیکھیں کیسے کیسے جینیس لوگ پاکستانی جو ہیں باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے, اس لیے کہ یہاں پہ ان کی ویلیو کوئی نہیں. جب حکمران ترقی کرتا ہے اور ملک ڈاؤن ہوتا ہے, یہ آپ کو ہی پتہ ہے, یہ بات یہ سبھی جانتے ہیں اس چیز کو. جب ملک ترقی نہیں کر رہا اور حکمران صرف ترقی کرتے ہیں اور بیرون ممالک میں اپنا اثاثہ رکھتے ہیں, تو ٹھہرو بھیا, پھر سر میری بات سنو, میں نام نہیں کسی کا انفارمیشن دینے لگا. میں نام لیتا ہوں. بے نظیر بھٹو کو اثاثے میں میرا خیال ہے 40 من سونا ملا تھا, جو کیس چلتا رہا کتنے سال. وہ سوئٹزرلینڈ نے ذلیل کیا ان کو, بلکہ کک آؤٹ کیا ان کو کہ جو بھاگ جاؤ, تم نے کا تماشا لگایا ہوا. جب دل چاہتا ہے کیس لے کے آ جاؤ تو جب دل چاہتا ہے یہ نہیں, کا سارا کچھ واپس کیا اس نے. جی وہ اس کو وراثت میں ملا تھا 40 من سونا. بے نظیر کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا. بے نظیر تو آپ بے نظیر پہ کرپشن, آصف زرداری پہ کرپشن کا الزام لگائیں. نہیں میں کسی نے. آصف زرداری کون ہے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے آپ کو؟ جی مجھے معلوم ہے. بتائیں. حاکم علی حاکم علی زرداری کی فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے؟ سر میں حاکم علی سے ہی جانتا ہوں سارا. بھائی میرے, یہ جس طرح انڈیا میں ہے وہ کون سی یونیورسٹی, سر سید احمد خان والی یونیورسٹی تھی, پاکستان میں سندھ مدرسۃ الاسلام ہے کراچی میں, وہ کنہوں نے بنایا تھا؟ انہوں نے بنایا ہوگا. حاکم علی زرداری کے 4 فادرز نے وہ بنایا تھا. لیکن سر ایک میں اور یہ کہتے ہیں جی یا تو ٹکٹاں بلیک کرتا رہے. کیا یہ آصف علی زرداری کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکٹس بلیک کرتا رہا ہے, لیکن یہ جھوٹ ہے. اور قرآن پاک میں لکھا ہے جھوٹے پہ خدا کی لعنت, لعنت اللہ علی الکاذبین. اب اس بارے میں جنہوں نے دیکھا ہوگا وہی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے الزام لگائیں ایک بھی ثابت نہیں ہوا. ٹھیک. کس پہ؟ ساری پیپلز پارٹی پہ. پیپلز پارٹی مین بھٹو سے لے کے اب تک آصف زرداری تک پیپلز پارٹی میں بھی ایک بھی ثابت نہیں ہوا. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پیپلز پارٹی بڑی پاک صاف جماعت ہے, اس میں بھی ہوں گے برے لوگ بھی ہوں گے. میں آپ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. اعتزاز حسن صاحب دیکھیں کتنے اچھے. پیپلز پارٹی کے سارے لوگ ہی اچھے ہیں. جو برے آئے ہیں وہ باہر سے آئے, وہ پیپلز پارٹی کے بیسک ممبر نہیں ہیں, وہ سارے باہر سے آئے سر. جو وہ سارے بھائی باہر سے آئے. کچھ لوگ ذرا وہ دل برداشتہ ہو کے چھوڑ بھی گئے ہیں. نہیں چھوڑے نہیں, پیپلز پارٹی نہیں چھوڑ کے گئے, وہ خاموش ہو گئے. پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. پیپلز پارٹی میں جس طرح کے ہر پارٹی میں ایجنٹس ہوتے ہیں اس طرح پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. تو پیپلز پارٹی کے میری اتنی سروسز ہیں
نہیں یہ تو ہے بھائی، یہ تو اتنی سروسز ہیں. تو مجھے یہ قمر الزمان قاہرہ کہتا ہے کہ جی چیئرمین ہیو اے کنسرن اباؤٹ یو. میں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی فون پہ کر رہے ہیں یہ بات کہ جی اس کا ایڈیشنل سیکرٹری جو تھا، ابھی بھی وہ ہے ایڈیشنل سیکرٹری. یہ اس کے ساتھ نیا نہیں ہو رہا، یہ بی بی کے ساتھ بھی ہوا تھا. بی بی کے ساتھ وہ لمبی بات ہو جاتی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ یہ چیئرمین کہہ رہا ہے کہ تانوں کٹ دی، چینج کر دی. میں کٹ دوں، نکال دیا انہوں نے. اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ تم کچھ زیادہ دن یہاں پہ نہیں رہو گے پنجاب کی صدارت پہ. وہ چلا گیا. میں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، وہ خود چلا گیا. وہ ایجنٹس لوگ ہیں یہ سارے جو گھسے ہوئے ہیں پارٹیوں میں. وہ پارٹیوں کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش کرتے ہیں. چلے ناکام اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ 133 یعنی 133 میں مور دین 30,000 اگر حکومت چاہتی تو پیپلز پارٹی وہ جیتا ہوا الیکشن آ رہی ہے، جیتا ہوا الیکشن آ رہی ہے. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا بھی وہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ ابھی یہ اسلم گل کو لاہور کا پریزیڈنٹ بنایا ہے تو اس روز کارنر میٹنگز کر رہا ہے. وہ کہاں سے آئے ہیں لوگ؟ وہ وہی ہیں، پیپلز پارٹی والے ہی ہیں. یہ تو سیاسی باتیں ہم نے بہت ساتھ کی ہیں ماشاءاللہ، اور لیکن جس حوالے سے کلچر کی باتیں بھی کی ہیں، جس حوالے سے میں آپ کو جانتا ہوں، بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے آپ کے فن کے حوالے سے، پی ٹی وی کے حوالے سے. اور میں بہت ینگ ایج سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. تھیٹر بھی آپ نے کیا، آپ نے فلم بھی کی، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی ایک بڑے پپو ہیرو کی طرح آپ کو اسکرین پہ دیکھا گیا ہے. جی ایک دور تھا، ایک فردوس جمال صاحب اس دور میں، اور آپ اور بھی بہت سارے، ایک پرویز رضا صاحب، ایک سے ایک بڑھ کر اس وقت ایک خوبصورتی کا ایک سما تھا اسکرین کے اوپر. تو صرف آپ یہ بتائیے، آپ کا کریٹیو کام بہت ہوا، کریشن بہت ہوئی. اور کریشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ رومانس ہو. ہماری سوسائٹی سے رومانس ہی ختم ہو گیا، بالکل محبت ختم ہو گئی، کریشن ختم ہو گئی. خدا حافظ. چلیں بہت شکریہ، تھینک یو. جی بہت شکریہ. ابھی میرے ساتھ تھے خالد معین بٹ صاحب، بہت مزہ آیا. کچھ تھوڑی سی فنی حوالے سے تھوڑی سی ان کا ڈسکس ہوئی، اور زیادہ تر سیاسی باتوں میں، کیونکہ وہ ایک بڑی پارٹی کے ایک عہدیدار پاکستان میں، لاہور میں باقاعدہ یہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے ایک عہدیدار ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے دل سے جالے ہیں. اور ان سے بہت ساری سیاسی حوالے سے باتیں ہوئیں، کوئی کڑوی، کوئی میٹھی، کوئی کھٹی، تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ، اور جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں ان سے. میں ویسے ہی محبت کرتا ہوں، پاکستان کے بڑے اچھے فنکار ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. دیکھتے رہیے زاویہ نیوز UK.